کیا گود لیے گئے بیٹے کی طلاق شدہ بیوی سے شادی کی جا سکتی ہے؟ گھریلو تعلقات کو کس طرح مضبوط بنایا جا سکتا ہے؟ اور اگر کسی کے سامنے اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا ہو تو پہلے کون سی نعمت بیان کرنی چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خیر مقدم کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 37 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اور اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب اس شخص زید سے کہہ رہے تھے جس پر خدا نے احسان الگ کیا تھا، اور تم نے اس پر الگ احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی زینب کو اپنی زوجیت میں رہنے دے، اور خدا سے ڈر، اور خود تم اس بات کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے جس کو آخرکار خدا ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ خدا اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تم اس سے ڈرو۔ غرض جب زید اپنی حاجت پوری کر چکا، طلاق دے دی، تو ہم نے حکم دے کر اس عورت زینب کا نکاح تم سے کر دیا، تاکہ عام مومنین کو اپنے لے پالک لڑکوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں جب وہ اپنا مطلب ان عورتوں سے پورا کر چکیں طلاق دے دیں، کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور خدا کا حکم تو کیا کرایا ہوا قطعی ہوتا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ ادعیہ جمع ہے دعی کی، جس کے معنی ہے گود لیے ہوئے بچے۔ وطرہ کا معنی ہے ضرورت اور حاجت۔ اکثر مفسروں اور مورخوں کا ماننا ہے کہ یہ آیت زید بن حارثہ سے مربوط ہے، جو ایک غلام تھے جنہیں جناب خدیجہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا، اور پیغمبر نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ جب زید کے قبیلے والوں نے انہیں نکال دیا تو پیغمبر نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ اسلام کے ظہور کے بعد زید ایمان لے آئے اور ممتاز مسلمانوں میں سے ہو گئے، اور جنگ موطا میں لشکر کے سپہ سالار بنے اور اسی جنگ میں شہید بھی ہو گئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب، جو ایک معروف خاتون اور جناب عبد المطلب کی پوتیوں میں سے تھیں، کے لیے زید کا رشتہ بھیجا، تو شروع میں زینب کو لگا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہی رشتہ بھیجا ہے، لیکن بعد میں جب معلوم ہوا کہ زید کا رشتہ ہے تو غمگین ہو گئیں، کیونکہ اب تک کوئی بھی آزاد عورت کسی غلام کی زوجہ نہیں ہوئی تھی۔ وہ غلام آزاد ہوا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ بولا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ شادی کے بعد دونوں کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے، اور زید نے زینب کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ کئی بار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، لیکن پیغمبر نے فرمایا اپنی زوجہ کو طلاق نہ دو، امسک علیک زوجک۔ بہرحال زید نے طلاق دے دی، اور اس طرح زینب کو دو طرح کی روحی اور سماجی چوٹ پہنچی۔ ایک تو زید کی زوجہ بننا، جسے اس زمانے کا سماج پسند نہیں کرتا تھا،
اور دوسرے طلاق۔ اللہ کی جانب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ 2 جاہلانہ سنتوں کو توڑ دیں۔ الف، منہ بولے بیٹے کی طلاق شدہ زوجہ سے شادی کرنا، جسے زمانۂ جاہلیت میں سگے بیٹے کی زوجہ سے شادی کرنے کی طرح برا سمجھا جاتا تھا۔ ب، اپنے غلام کی طلاق شدہ زوجہ سے شادی کرنا، یہ بھی زمانے جاہلیت میں برا مانا جاتا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب زینب سے شادی کی تو لوگوں کو کھانا کھلایا، جبکہ اپنی دوسری کسی شادی کے موقع پر یہ کام نہیں کیا، چونکہ اس آیت میں زوجنا کہا آیا ہے، یعنی ہم نے زینب کا نکاح تم سے کیا تاکہ تمہارے عمل کے ذریعے جہالت کی رسموں کو توڑ دیں۔ اسی وجہ سے زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری ازواج سے فخر سے کہتی تھیں کہ تم لوگوں کی شادی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت سے ہوئی ہے اور میری شادی اللہ کے حکم سے ہوئی۔ سوال، آیت کا یہ جملہ جس میں اللہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، یعنی جو بات تم دل میں چھپائے ہوئے تھے ہم اسے ظاہر کر دیں گے، وہ بات کیا ہے؟ جواب، مامون نے جب انبیاء کی عصمت کے بارے میں سوال کیا تو امام رضا علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ازواج کے نام بتا دیے تھے اور ان میں زینب بنت جہش کا نام بھی تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زید کی زوجہ ہے تو سوچنے لگے کہ یہ میری زوجہ کیسے ہو سکتی ہے۔ یہی بات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں تھی، اور جب اللہ نے پیغمبر کو زینب سے شادی کرنے کا حکم دیا تو یہ اس کی حکمت ظاہر ہو گئی۔ تفسیر المیزان، تفسیر نور الثقلین، عیون الاخبار، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 281۔ لہٰذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی کام عصمت اور مقام نبوت کے خلاف انجام نہیں دیا، اور پہلے سے بھی عورت میں ان کو دلچسپی نہیں تھی، تو نعوذ باللہ اپنے ہی منہ بولے بیٹے کی زوجہ میں کیسے دلچسپی رکھتے؟ حکم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو حکم مولوی جس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور دوسرا حکم ارشادی جس پر عمل کرنے میں انسان کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں پر جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو حکم دیا امسک علیک زوجک، اپنی زوجہ کو طلاق نہ دو، یہ حکم ارشادی تھا، ورنہ وہ انسان جس کے بارے میں اللہ نے انعم اللہ علیہ فرما کر اس کی تعریف کی ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کیسے کر سکتا ہے؟ پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ زینب سے شادی کرنے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی ارادہ، اسی لیے زید کو اپنی زوجہ کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، طلاق کا نہیں۔ آنے والی 2 آیتوں کے مد نظر جن میں ارشاد ہوتا ہے سچے مبلغین اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، اس آیت میں وَتَخْشَى النَّاسَ یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈر ایسے حالات پیدا کرنے سے تھا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کو نقصان پہنچا سکتے تھے، کیونکہ لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ پیغمبر نے ایک غلام کی زوجہ یا اپنے ہی منہ بولے بیٹے کی زوجہ سے شادی کر لی۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نمبر 1، انبیاء کے پاس لوگ اپنے مسائل کا حل لینے آتے تھے۔ زید بن حارثہ کئی مرتبہ اپنی زوجہ کو طلاق دینے کے سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، لیکن ہر بار پیغمبر فرماتے تھے صبر کرو۔ نمبر 2، اللہ اور رسول ہمارے ولی نعمت ہیں،
نمبر 3، نعمتوں کو بیان کرتے وقت پہلے معنوی اور الہی نعمتوں کو بیان کریں، اس کے بعد مادی اور دنیاوی نعمتوں کو۔ انعم اللہ علیہ، اس جملے سے مراد زید کا ہدایت پانا اور اسلام لانا ہے، اور انعمت علیہ سے مراد زید کو غلامی سے آزاد کرنا ہے۔ نمبر 4، اسلام اور آزادی دو عظیم نعمتیں ہیں۔ انعم اللہ علیہ، مسلمان ہونے کی توفیق، انعمت علیہ، غلام کو آزاد کرنا۔ نمبر 5، اگر کسی کے نام کے بجائے کوئی صفت استعمال کرنا چاہیں تو اس کی سب سے اچھی صفت کا استعمال کریں۔ نمبر 6، اگر کوئی اپنی زوجہ کی شکایت لے کر آپ کے پاس آئے تو فوراً اسے طلاق کا مشورہ نہ دیں۔ امسک علیک زوجک، اسلام خانوادے کی بنیادوں کو مضبوط رکھنے کا طرفدار ہے۔ نمبر 7، امر بالمعروف کرتے وقت جذبات اور تقوی سے استفادہ کریں۔ نمبر 8، تقوی خانوادے کے تعلقات کی مضبوطی کا سبب ہے۔ نمبر 9، ولی نعمت ہونا حکم دینے اور منع کرنے کا حق ایجاد کرتا ہے۔ نمبر 10، قطعی اور اٹل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ فاسد اور گمراہ عقیدوں کا مقابلہ کیا جائے، چاہے وہ عمومی عقیدہ اور فکر ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 11، سماج کی غلط عادتوں کو ختم کرنے میں لوگوں کے ہنگامے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ نمبر 12، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں بین الاقوامی تنظیموں کی تائید کی امید نہ رکھیں۔ نمبر 13، ہر ایک طلاق اور جدائی عورت کے برے اور نافرمان ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ زوجہ کی شوہر سے بے رغبتی اس کی عدم اطاعت کا جواز نہیں بننی چاہیے۔ نمبر 14، ازدواجی تعلق انسان کی اہم ضرورت ہے، وطرن یعنی اہم اور بنیادی ضرورت۔ نمبر 15، ازدواجی تعلق کا تذکرہ اشارے اور کنائے کے ذریعے کریں۔ نمبر 16، سماج کے دینی پیشواؤں کو چاہیے کہ باطل رسموں کو ختم کرنے میں آگے آگے رہیں۔ لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، دوسروں کے لیے حق کا راستہ ہموار کرنا ایک اہم چیز ہے۔ نمبر 17، بیوہ عورتوں کا اپنا احترام ہے اور ان سے شادی کرنے سے کسی کی شان میں کمی نہیں آتی۔ زوجنا کہا، اللہ فرماتا ہے یہ شادی ہم نے کروائی ہے۔ نمبر 18، غیر الہی رسموں اور رواجوں کی پابندی انسان کی زندگی کو فلج کر دیتی ہے۔ نمبر 19، اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق شدہ زوجہ سے شادی کرنا جائز ہے۔ اذا قضوا منہن وطرن، اسلام میں منہ بولا بیٹا بنانا موجود تھا۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ گود لیے گئے بیٹے کی طلاق شدہ بیوی سے شادی کی جا سکتی ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گود لیے بیٹے زید کی طلاق شدہ بیوی زینب سے نکاح کیا تھا۔ تقوی اور پرہیزگاری کی رعایت کے ذریعے گھریلو تعلقات کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے سامنے اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا ہو تو پہلے معنوی نعمتوں کو بیان کیا جائے اور پھر مادی نعمتوں کو بیان کیا جائے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔